لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں تاریخ قربانی اور فضائل قربانی کے تحت چند باتوں کو عرض کرنا ہے موقع کی مناسبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرما۔ قربانی کرنا یہ احکامات الہی میں سے ایک حکم ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے اور ایک اہم عبادت ہے جس کو زمانے جہالت میں بھی عبادت سمجھا جاتا تھا، اور اس عبادت کو یعنی قربانی والے عمل کو انجام دیا جاتا تھا۔ پر بتوں کے نام پر قربانی وہ لوگ کرتے تھے۔ قربانی ایسی کرتے تھے کہ جن کی قربانیوں کے مقابلے میں ہمارے قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ زمانے جہالت میں عمر بن لوہ نامی ایک آدمی، عمر بن لوہیہ، یہ بڑا بت پرست تھا، کافر تھا۔ زمانے جہالت میں حج کے دنوں میں 1000 اونٹوں کی قربانی کیا کرتا تھا اور 1000 جوڑے کپڑوں کے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور حج کے دنوں میں حاجیوں کے واسطے ستو اور شربت کو تقسیم کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، زمانے جہالت میں اسلام لانے سے پہلے 100 اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز نبی پاک علیہ السلام نے بھی 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، جن میں سے 65 اونٹوں کو تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا ہے۔ بہرحال قربانی کرنا یہ اہم عبادت ہے جس کو زمانے جہالت میں بھی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اب اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم تاریخ قربانی کو دیکھیں۔ کسی حلال جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ تو اس وقت سے مشروع ہے جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی پیش کی حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ قابیل نے اپنے کھیت کے پیداوار میں سے کچھ غلہ اناج صدقہ کر کے قربانی پیش کی، اور حابیل نے ایک میڈے کو ذبح کر کے قربانی پیش کی۔ پہلے زمانے میں یعنی پہلے نبیوں کے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی شانہ قبول فرمانا چاہتا، آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی کو اللہ قبول کرنا نہیں چاہتا، آگ اس کو چھیڑتی نہیں تھی، چھوڑ دیتی تھی۔ اب جب ان دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تو حسب دستور آسمان سے آگ آئی
اور حابیل کے مینڈے کو جلا کر راکھ کر دیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اور اس کے کھیت کی پیداوار میں سے جو اناج غلہ اس نے قربانی کے واسطے پیش کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں باقاعدہ ان دونوں کی قربانی کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ خلاصہ کلام یہ، ان دونوں نے قربانی پیش کری، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعضوں کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے اور بعضوں کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی اچھے بھلے کام ہم کرتے ہیں قبول فرماوے اور ہمارے واسطے نجات کا ذریعہ بناوے۔ جو لوگ قربانی کرنے والے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرماوے۔ بہرحال مینڈے کو آسمان میں جلا کر راکھ کر دیا، یہ اگلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کی علامت تھی۔ اسی طرح اگلے نبیوں کے زمانے میں مال غنیمت کفار سے جہاد اور لڑائی کے پیش نظر جو حاصل ہوتا تھا اس کو بھی آسمان سے آگ آ کر جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل ہمارے اوپر امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ہمارے واسطے حلال کیا۔ قربانی کا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں اور مال غنیمت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ قربانی۔ یہ تو قربانی کی مشروعیت پر بات ہوئی، پر حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک واقعے کی یادگار ہے، عظیم باپ بیٹے کی قربانی کا واقعہ جس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ فقال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کے عمل کو کرنا، پر سوچنے لائق بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قربانی والا عمل اور تھا اور ہمارا عمل قربانی میں اور ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کو ذبح کیا تھا، جبکہ قربانی والے عمل میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا عمل الگ ہے، ہمارا عمل الگ ہے، پر حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فقال بکل شارۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی۔ اب جو جانور ذبح کیا جاتا ہے چاہے وہ بکرا ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے اوپر کتنے بال ہیں آج تک کسی نے گنا نہیں، پر اگر کسی سے پوچھا جاوے کہ بھئی بال کتنے تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ بھئی انگنت بے شمار تعداد بال کے ہوتے ہیں۔ تو یہ انگنت بے شمار نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ حضرت ابراہیم کا عمل الگ ہے، بیٹے کو قربانی میں پیش کرنے کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ امنگوں کے بعد اور تمناؤں کے بعد بیٹا ملا،
اور عجیب بات یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بیٹے کو قربان کرنے کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم نے کوئی مصلحت اور حکمت معلوم نہیں کی، جیسا کہ ہم حکمت اور مصلحت معلوم کرتے۔ حضرت ابراہیم نے باری تعالیٰ سے یوں نہیں کہا کہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم باری تعالیٰ تو مجھے کیوں دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب اپنا خواب سنایا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب جس طرح حضرت ابراہیم کو حکم ملا، حضرت ابراہیم نے حکمت اور مصلحت معلوم نہیں کی، یہاں پر بیٹے نے بھی حکمت اور مصلحت معلوم نہیں کی کہ باجان میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے موت کے گھاٹ اتارتے ہو، میرا کوئی جرم ہے، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے میرے گلے پر چھری پھرانے کی؟ نہیں پوچھا، بلکہ باپ سے یوں کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، او میرے باپ آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے نا، پوچھتے کا کو کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت معلوم نہیں کرتے، بلکہ یارو مددگار بننے کے واسطے کہا روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، آہو بکا نہیں کروں گا، خود نہیں رکوں گا اور آپ کو نہیں روکوں گا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ عمر اس وقت کتنی ہے؟ 13 سال کی عمر ہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس سے کم عمر 9 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کا عمل الگ تھا، میں یہ بتلا رہا ہوں قربانی میں اور ہمارا عمل الگ ہوتا ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم، ایک بات یہ بھی کہی کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کی عوض میں ایک نیکی، اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بات یہ بھی کہی کہ ابراہیم کو قربانی والے عمل پر جو انعام ملا تھا وہ انعام تمہیں بھی ملے گا۔ تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟ دونوں کے عمل الگ ہیں، ہمارا عمل الگ جانور کو قربانی کرنے کا، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا عمل الگ ہے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ تو ایک بات یہ کہ یہ سنت ابراہیم کیسے ہوا، تو یہ اسی صورت میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی قربانی پر جو انعام ملا اور جو اجر و ثواب ملا، وہی اجر و ثواب اگر ہمیں قربانی کے عمل پر ملتا ہے تو تب رسول خدا نے فرمایا جو انعام ابراہیم کو ملا وہ انعام تمہیں بھی ملے گا۔ بہرحال تو یہ قربانی کے فضائل کے باب میں یہ روایت ملی۔ فضائل کے باب میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس واسطے قیامت کے دن جانور جس کو ذبح کیا گیا وہ اپنے خوروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ قیامت کے دن لایا جاوے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ جب تیری قربانی کا جانور ذبح ہو کیا جاوے تو اس وقت تو اس جانور کے پاس حاضر ہو جا،
اس واسطے کہ پہلا قطرہ قربانی کے جانور کا زمین پر پڑے گا، ساتھ میں ہی تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے گوشت اور اس کے خون کو لایا جاوے گا میزان عمل میں 70 یعنی کہ 70 حصہ بڑھا کر یعنی کہ دگنا کر کے تولا جاوے گا، پھر اس کے عوض میں ایک ہی اتنی نیکیاں لکھی جاوے گی۔ آخر میں ایک وصیت کری کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس عمل کو انجام دو تو خوش دلی سے انجام دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی والے عمل کو انجام دینا ہے خوش دلی کے ساتھ۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے یعنی قربانی والے عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، بوجھ سمجھ کر اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کیا جاوے، دل کی خوشی سے اس حکم کو انجام دیا جاوے، کیونکہ یہ حکم اور اس کے علاوہ جتنے بھی حکم ہمارے اوپر لاگو کیے گئے، ان حکموں کی ادائیگی میں دونوں جہاں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ تو ایک تو تعلیم یہ تھی کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ اس حکم کو انجام دے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس میں ایک دوسری چیز کی تعلیم دی گئی، بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی والے عمل میں جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ تلک نہیں پہنچتا، اللہ تلک پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقوی ہے، یعنی کہ اعمال صالحات اللہ تلک پہنچتے ہیں اس کی نیتوں کے ساتھ۔ کس نیت کی بنیاد پر میں یہ عمل کرتا ہوں، اس حکم میں بھی اور اس کے علاوہ سارے حکموں میں یہ چیز بتائی، اس چیز کی تعلیم دی گئی، مطلب کہ اخلاص کی۔ کئی مرتبہ میں نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو اس شرط کے ساتھ اللہ کے واسطے عبادت کو انجام دیا جاوے، اللہ کے واسطے اللہ کے احکام کو انجام دیا جاوے۔ بہترین تعلیم ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا تفسیر قرطبی میں، زمانے جہالت میں وہ لوگ جب قربانی کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو جس جانور کی قربانی کرتے اس کا خون بھر بھر کر کعبہ کے غلاف پر چھڑکتے تھے اور گوشت کے پارچے بنا کر بکھیرتے تھے۔ دور اسلام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جب یہ چیز دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم بھی ایسا کریں، خون کا چھڑکاؤ کریں، گوشت کے پارچے بنا کر بکھیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب تو نہیں دیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کی یہ خون نہیں پہنچے گا، گوشت اللہ تعالیٰ کی نہیں پہنچے گا، تمہارے دلوں کا تقوی، نیتیں پہنچے گی کہ ان کاموں کو کس نیتوں کی بنیاد پر تم کرتے ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ونیاتکم، اور تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا ایک روایت سے کری۔ امام بخاری نے سب سے پہلی بخاری شریف میں یہ روایت رکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
عمل احد پہاڑ کے برابر ہو پر دکھلاوے کے واسطے ہو، شہرت کے واسطے ہو، نام اونچا کرنے کے واسطے ہو، تو اس عمل کے کرنے پر عمل کرنے والے کو چاہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے پر رائے کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اور رائے کے دانے کے برابر کا عمل ہے پر اخلاص سے کیا گیا، للہیت جس میں ٹپکتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، تو یہ رائے کے دانے کے برابر کا عمل احد پہاڑ کے برابر ثواب دلائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ابھی برات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، تو اس کو اس کی ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے یا کسی عورت سے منگنی اور شادی کرنے کے واسطے، تو اس کو اس کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، دنیا اس کو ملے گی، اس کے جد و جہد کے بقدر لڑکی سے منگنی ملے گی، لڑکی اس سے بیائی جائے گی، نکاح میں مل جائے گی، اور اس ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز سمجھائی۔ بہرحال تمام کے تمام اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص نیت پر ہے۔ ہم ہمارے قلوب کو ٹٹولے اعمال کرتے وقت کہ میں یہ اعمال کس بنیاد پر کرتا ہوں، اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو عمل کو کر لے، اور اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو اس عمل کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ سے اخلاص نیت کی توفیق مانگے۔ تو بہرحال لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کے ذریعے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قربانی والے عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جاوے، للہیت کے ساتھ کیا جاوے۔ قربانی اور جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے کچھ آداب ہیں، اور یہ مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ اس کو عید کے دن صبح میں بیان کریں گے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا، بڑا غریب تھا، پر وہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر رکھتا تھا، جمع کرتا تھا، پھر بقرعید کے موقع پر اس کے ذریعے قربانی کا جانور خریدتا تھا اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد میں نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، عالیشان باغ میں وہ گھوم رہا ہے اور ایک جانور پر سوار ہو کر وہ آ رہا ہے۔ جب وہ میرے بالکل قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سواری کیسی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری پہلی قربانی ہے جو میں نے کی تھی، اس کے پیچھے اور بھی جانور تھے۔ میں نے کہا کہ یہ دوسرے جانور کیسے؟ تو کہا کہ بعد میں نے جتنی قربانیاں کری یہ تمام کی تمام وہ جانور ہے، جس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ جس جانور کی قربانی کری گئی وہ اپنے پوروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ آوے گا، میزان عمل میں رکھا جاوے گا اور 70 حصے دوگنا کر کے نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاوے گی۔ تو یہ بات اس کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال فضائل تو بے شمار ہے، وعید بھی ہم جانتے ہیں، حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، من وجد ساعتن، جس کو اللہ نے وسعت دی، صاحب مال ہے، مالدار ہے، قربانی کر سکتا ہے، باوجود اگر قربانی نہ کرے طاقت رکھنے کے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا فلا یحضر ولم یضاحی، من وجد ساعتن لأن یضاحی فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، ایسا آدمی جو اللہ کے حکم کو انجام نہیں دیتا، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی گنجائش نہیں، تو ہماری عیدگاہ میں نماز عید کے واسطے نہ آئے۔ سخت ناراضگی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ
اس کے تمام حکموں کو اس دل کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی شاہ اس کے حکموں کی ادائیگی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔